نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید کی سایہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہ دین حق جو ہے، دین اسلام، یہ تمام ادیان پر جو ہے وہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات جو ہے مشرکین کو کبھی بھی پسند نہیں ہوگی، وہ اس بات کو ناپسند ہی کریں گے ہمیشہ کہ اسلام کہیں غالب نہ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ غالب رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے بعض اوقات حضرت ام سلیم اور بعض اوقات حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر جا کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں بہنیں ہیں، حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی یہ رضائی خالہ لگتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے گھر میں بے تکلف جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو حضرت ام حرام جو ہے آپ کے سر انور کے اندر ہاتھ پھیرنے لگیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اچانک جو ہے آپ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بھی خواب کے اندر مجھے یہ دکھایا گیا کہ اسلامی مجاہدین جو ہیں وہ ایک جہاد پر جائیں گے اور ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے، لیکن اس شاہانہ طریقے کے ساتھ جائیں گے، سمندری سفر کریں گے کہ جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اس شاہانہ طریقے کے ساتھ ان علاقوں کو جا کر فتح کریں گے۔ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا اس عمل سے کہ صحابہ کرام اس شاہانہ طریقے سے جائیں گے اور فتوحات ہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس لشکر کے اندر جو ہے وہ ساتھ مجاہدین کے ساتھ جاؤں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری مرتبہ پھر خواب کے اندر یہی دیکھا تو آپ نے پھر دعا کے لیے کہا، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا 28 ہجری کو، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر بنا کر، کمان ان کے ہاتھ میں تھی، یہ امیر تھے اس لشکر کے، تو روم کی طرف جو ہے فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس زمانے کے اندر یہ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری دے دی تھی، لیکن حضرت ام حرام جو ہے قبرص کے مقام پر پہنچی تو وہاں پر آپ کی سواری سے آپ جو ہے نیچے گر گئی اور وہاں آپ کی شہادت ہوئی، اور وہیں پر آپ کی پھر قبر بنا دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں، ان فتوحات کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ہی خبریں عطا فرمائی ہیں، وہ فتوحات کا سلسلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، ان خلافت راشدہ کے دور کے اندر جو اتنی فتوحات نہیں ہوئی جتنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوئی۔ لیکن یہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں تھا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر ہی یہ لشکر گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احادیث کا جو مجموعہ ملتا ہے، بخاری شریف صحیح احادیث سب سے زیادہ، اور جس کا مرتبہ قرآن مجید کے بعد بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کا ہے، تو اس کے اندر ذکر معاویہ کے نام سے جو ہے وہ باب جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان وہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، لیکن توحید کی آڑ کے اندر جو ہے توہین نہیں کرنی چاہیے، اور عشق کی آڑ کے اندر شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جملہ بزرگوں کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تو انسان کبھی بھی جو ہے اہل بیت کے خلاف یا صحابہ کے خلاف یا پھر جو ہے برگزیدہ ہستیوں کے خلاف کبھی بھی بندہ زبان درازی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔